بڑا کارنامہ سمجھنا۔ تو ولایت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ علم والا ہو۔ اب اولیاء اللہ کی جو نشانیاں قرآن پاک کے اندر، پہلی نشانی کہ بندہ کامل مومن ہو، یعنی ایمان والا ہو، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہو، ملائکہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، کتب سماویہ آسمانی کتب پر بھی ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ یعنی ان چیزوں پر جو بندہ ایمان رکھتا ہوگا، ایمان والا ہوگا، تب وہ بندہ اللہ کا ولی ہوگا۔ پھر ایمان کے بعد جو چیز اس کے اندر پائی جائے گی کہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، روزے بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، حج بھی اگر استطاعت ہے تو کرے گا، حلال اور حرام کی اس کے اندر تمیز ہوگی، تقویٰ والا ہوگا، شریعت پاک کا پابند ہوگا، تب وہ بندہ اللہ کہتا ہے ولی ہوگا۔ جب ان چیزوں کا وہ پابند نہیں ہوگا، انسان یہ کہے کہ میں اولیاء اللہ کی اولاد میں سے ہوں، اب مجھ پر شریعت لازم نہیں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نمازیں مجھ پر معاف ہیں، روزے مجھ پر معاف ہیں، اب بس میں ساری زندگی سجادہ نشین بن کے عیاشی کرتا رہوں، لوگوں کے پیسوں سے کھیلتا رہوں، گاڑیاں ہوں، بڑی بڑی بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، کیونکہ میں بڑوں کی اولاد ہوں، میں پیروں کی اولاد ہوں، اولیاء اللہ کی اولاد ہوں، لہٰذا میرے اوپر سب کچھ معاف ہے۔ نہیں بابا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تو بڑوں کی اولاد ہے، نیک لوگوں کی اولاد ہے، صالح بندوں کی اولاد ہے، اللہ کے ولیوں کی، نیک اور اچھے لوگوں کی اولاد ہے، تو تیرے اوپر بھی یہ لازم ہے، پہلے تو اپنا کردار، پہلے تو اپنی سیرت، پہلے تو اپنا ظاہری لباس ان اپنے بزرگوں جیسا تو بنا۔ وہ بزرگ تھے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے تھے، تابعداری کرتے تھے، انہوں نے ساری زندگی محنتیں کی، وہ فرائض کے علاوہ نوافل نمازیں بھی پڑھتے تھے، رات کو اٹھ کر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نوافل نماز بھی پڑھتے تھے، اور رو رو کر اللہ رب العزت کے ہاں دعائیں بھی مانگتے تھے، رب کو راضی بھی کرتے تھے۔ اور آج تو ہو کہ کہے کہ میں پیر کی اولاد ہوں، زیادہ میں نماز نہیں پڑھتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کا اسلام سے اور ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک اور نشانی یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، تب یہ ولایت ولی ہوگا، ولایت کی نشانی ہے۔ پھر متقی، تقویٰ یعنی پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو اس کے اوپر، رعونت نہ ہو، تکبر نہ ہو، اس کی گردن اور اس کا سینہ اکڑا ہوا نہ ہو، بلکہ عاجزی اور انکساری ہو، تقویٰ ہو۔ جتنے بھی ولی اللہ کے ہو گزرے ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، مطالعہ کریں، ان کی سیرت پڑھیں۔ اللہ کا ہر ولی عاجزی اور انکساری والا تھا، تقویٰ والا تھا، پرہیزگار تھا، وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا تھا، سخاوت کا پیکر تھے، وہ سخی تھے، مال اٹھاتے تھے، لوگوں کا حق نہیں کھاتے تھے، بلکہ لوگوں کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے تھے۔ ایک اور نشانی کی علم والا ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں قرآن پاک میں سے ہے، وہ کافی ہے میرے خیال میں، حضرت عاصم بن بلقیشہ، کہ وہ اہل علم تھا، اتنا بڑا کارنامہ کرنا، اور اس نے پھر کہا کہ یہ جو میری کرامت ہے نا، کہ میں نے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کیا، یہ کرامت میری اپنی نہیں ہے، اس میں میری طاقت یا میری قدرت یا یہ میں خود بخود کی ہے، نہیں۔ فرمایا ہاں من فضل ربی، یہ جو ہم کرامتیں ادا کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہوگی، میں نے سنی تھی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، بندہ مجھ سے جس شے کا سوال کرتا ہے پھر میں اس کا عطا کرتا ہوں، بندہ میرے بارے میں جو خیال کرتا ہے میں ویسا اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا جب مجھے پیار اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی پھر اس کے سننے کی طاقت، پکڑنے کی قدرت اور طاقت جو ہوتی ہے، چلنے کی طاقت جو ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت جو ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے اندر طاقت، قدرت، تصرف، فضل، کرم، وہ میں رب کا ہوتا ہے، وہ میں رب کا ہوتا ہے، یعنی میں ہی اپنے ان پاک بندوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک لشکر مدینہ سے کہیں دور جا کے
کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ کفار کے ساتھ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے، اس قافلے کے لیڈر تھے، کمانڈر تھے، چیف تھے، وہ قیادت کر رہے تھے۔ تو آپ کا دھیان جنگ کے اندر ایک طرف تھا، اگر دشمن پہاڑ کے پیچھے سے کہیں حملہ آور ہونے والا تھا، حضرت عمر بن فاروق نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کے اندر مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اپنے ان آنکھوں سے جنگ کا منظر بھی دیکھ رہے تھے۔ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ طاقت قدرت پیچھے اللہ کی تھی۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کی آنکھیں بنتا ہوں، جس کی طاقت کی وجہ سے، جس وجہ سے وہ بندہ دیکھتا ہے۔ پھر کہیں دور جا کے دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک میں اسلام کا لشکر کفار سے جنگ لڑ تھا، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ بھی دے رہے تھے اور جنگ کا منظر بھی سامنے سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے لگا، پھر آپ نے آواز دی یا ساریہ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھ، دشمن وہاں سے۔ تمام جو حاضرین تھے، شرکاء تھے جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، انہوں نے فرمایا ہمارے کانوں میں یہ آواز سنائی تھی ہم۔ پھر ہم نے جب پہاڑ کے پیچھے دیکھا وہاں دشمن آ رہا تھا، پھر ہم نے اپنے دیکھا۔ تو یہ جو طاقت ہوتی ہے اولیاء کے اندر، آج کوئی بندہ انکار کرے کہ یہ ہماری عقل نہیں مانتی، ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بھئی تمہارا ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے، کرامت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ ایسا کام جسے عقل ماننے سے عاجز آ جائے، جسے عقل تسلیم ہی نہ کرے۔ اگر ایسا کام جسے عقل تسلیم کرے وہ معجزہ یا کرامت یا الہام یا استدراج نہیں ہو سکتا۔ کرامت ہوتی ہی وہی ہے جسے عقل نہ مانے، معجزہ بھی وہی ہوتا ہے جسے عقل نہ مانے۔ تو یہ جو عقل نہ مانے ایسے پھر اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کا تصرف ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہ کہے کہ ہم اولیاء اللہ کی کرامتوں کو مانتے ہی نہیں۔ بھی اگر آپ نہیں مانتے تو آپ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے فضل کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے ایسی کرامتوں سے۔ آپ ایسے فقیروں کی کتابوں بے شک نہ مانیں، مگر قرآن کو تو مانیں۔ قرآن جو کہتا ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے پیر کا، ایسے ولی کا انتخاب کریں جو سیرت کا پابند ہو، جو شریعت کا پابند ہو۔ آج کے اس جمعہ المبارک کی مجلس کا پیغام تو میں چاہیے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ قرآن حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں بیان کرنا ہے کہ جس کا جبہ اچھا ہو، جس کا خبہ اچھا ہو، جس کی دستار بڑی ہو وہ میرا ولی ہوگا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا میرا ولی وہ ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جو نماز بھی پڑھتا ہوگا، جو زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، جو رکوع بھی کرتا ہوگا، جو متقی پرہیزگار، شریعت کا حلال و حرام کا، جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہوگا، وہ میرا ولی ہوگا۔ بلکہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میں بزرگی کی اولاد ہوں، میرے اوپر نماز معاف ہے، روزے معاف ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر تو بزرگوں کی اولاد ہے، پہلے بزرگوں والی سیرت اپنا، بزرگوں والے کام کر۔ انہوں نے تو ساری زندگی اپنی شریعت کے مطابق گزاری ہوتی ہے۔ حضرت محترم، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بزرگوں کے راس مبارک کے اوپر لوگ میرے ٹھیلے کا انعقاد کرتے ہیں، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں بھنگڑے ہوتے ہیں، رقص ہوتی ہے، ڈھول ہوتے ہیں، تو اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض اوقات بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کتوں کی لڑائی رکھی جاتی ہے، نعوذ باللہ، یا اونٹوں کے میلے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں، اعمال ہیں، گناہ ہیں، ان کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ اس کا اسلام سے، شریعت سے، اولیاء اللہ سے، ان کی تعلیم سے، ان کی سیرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا ہمارے عقیدہ سے اور مسئلہ سے تعلق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔